آج ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، جس کو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، سوار ہوتے ہوئے گرا تو گردن کے بل گرا تو گردن کے جو مورے تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے اس کے حالات یہ ہوئے کہ وہ جس طرف بھی دیکھنا چاہتا تھا، اس کا سینہ جس طرف پھرتا تو چہرہ بھی اسی طرف پھر جاتا تھا، اور درد جو تھا وہ الگ ہوتا تھا۔ اس دور میں اس بادشاہ کے ملک میں جتنے بھی طبیب تھے، تمام طبیبوں نے بادشاہ کا علاج کرنا شروع کیا، لیکن کسی طبیب نے بھی بادشاہ کو کوئی ایسی دوائی نہیں دی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ کی گردن کے مورے ٹھیک ہو جاتے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ ایک یونان کے ملک سے ایک طبیب آیا، تو اسے جب خبر ملی تو اس نے اپنے علم کی بنیاد پر اس بادشاہ کا علاج شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی دوائیوں سے بادشاہ کے جو مورے تھے، جو گردن تھی، جس میں درد تھا، تکلیفیں تھی، مورے اپنی جگہ سے ہٹ چکے تھے، تو اس یونانی طبیب کی وجہ سے، اس کی دوائیوں کی وجہ سے وہ صحیح اور تندرست ہو گیا تھا۔ یونانی طبیب پھر چلا گیا، کئی سال بعد پھر دوبارہ آیا بادشاہ کو ملنے کہ بادشاہ کا میں نے علاج کیا تھا، تو چلیں جا کر ان سے آج ملاقات ہی کر لیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جو اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ ایسے تھا جیسے کوئی انجان آدمی آیا ہوا ہو اور پہلی بار اس سے ملاقات ہو رہی ہو، تو جس طرح پہلی ملاقات میں کوئی بندہ دوسرے سے ملتا ہے، تو اس بادشاہ نے اس یونانی طبیب کے ساتھ بھی یہی عمل جاری رکھا۔ یونانی طبیب تھا، اس نے جب بادشاہ کا یہ رویہ دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ جاتے ہوئے اس نے بادشاہ کے ایک غلام کو چند بیج دے دیے اور کہا کہ بادشاہ کو کہنا کہ فلاں یونانی طبیب آیا تھا جس نے تمہاری گردن کا علاج کیا تھا، اور اس نے یہ بیج دیے اور کہا ان کو انگاروں پہ ڈال دینا، ان سے جو دھواں نکلے گا اس کے دھوئیں کو دھونی لے لینا، تو تمہاری جو گردن پہلے جو خراب ہوئی تھی، اب اس دھونی سے کبھی بھی آپ کی گردن خراب نہیں ہوگی، مورے خراب نہیں ہوں گے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ تو وہ طبیب بیج اس غلام کو دے کر چلا گیا۔ اس غلام نے جا کر بادشاہ کے سامنے وہ بیج رکھ دیے اور کہا کہ فلاں یونانی طبیب آیا تھا، اس نے یہ دیے اور اس طرح کی باتیں کی۔ تو بادشاہ نے فوراً انگارے منگوا لیے، اس کے اندر بیج ڈالا اور دھونی لینا شروع کی۔ تو جب وہ دھواں اس کے ناک میں گیا تو اتنی زوردار چھینک آئی جس کی وجہ سے اس کے جو گردن کے مورے تھے وہ دوبارہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، دوبارہ درد شروع ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ اس طبیب کو پکڑ کر لے آؤ، لیکن وہ اس کے ملک سے نکل جا چکا تھا۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے یہاں پر نتیجہ نکالا اور فرمانے لگے کہ جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے ان کے ساتھ بھلائی کرو، جو شخص تمہارے مشکل حالات میں کام آئے تم بھی ان کی مشکل حالات میں کام آؤ، اور جو بھلائی کرتا ہے اس کی بھلائی کا چرچا کرو، جو تمہارے رزق کا سبب بنا ہوا ہے اس کا خیال رکھو۔ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گے نا تو اپنے پاؤں پر تم کلہاڑی مارنے والے بن جاؤ گے۔ تو یہ ایک نصیحت ہے کہ تم اپنے خیر خواہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو تو بھلائی کا تمہیں بہت بڑا فائدہ ملے گا۔